دوستوں، مشہور ماہر طبیعیات اور نوبل پرائز یافتہ البرٹ آئنسٹائن کے مطابق سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ سائنٹسٹ کائنات کی ابتدا کی وضاحت بگ بینگ تھیوری سے کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم دھماکہ تھا جس کے نتیجے میں کائنات وجود میں آئی۔ گزشتہ کئی اشروں کے دوران مشاہدات اور تجربات کیے گئے۔ سائنسدانوں کے مطابق ابتدا میں یہ ساری کائنات ایک بڑی کمیت یعنی پرائمری نیبولا کی شکل میں تھی۔ پھر ایک دھماکہ ہوا یعنی بگ بینگ ہوا، جس کے نتیجے کے طور پر کہکشاؤں نے جنم لیا۔ پھر یہی کہکشائیں تقسیم ہو کر ستاروں، سیاروں، سورج اور چاند وغیرہ کی صورت میں تبدیل ہو گئیں۔ قرآن پاک نے اس امر کا اظہار کچھ یوں کیا ہے، اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین ایک اکائی میں جڑے ہوئے تھے، بس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اس قرآنی آیت کی بگ بینگ تھیوری کے متعلق حیران کن مماثلت دیکھ کر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک کتاب جو کہ 1400 سال پہلے عرب کے ریگستانوں میں ظاہر ہوئی، وہ اپنے اندر ایسی غیر معمولی سائنسی حقیقت لیے ہوئے ہو۔ 1925 میں امریکی ماہر سائنسدان ایڈون ہبل نے اس امر کا مشاہداتی ثبوت فراہم کیا کہ تمام کہکشائیں ایک دوسرے سے دور ہٹ رہی ہیں، یعنی یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، کائنات پھیل رہی ہے۔ قرآن میں اس فطری امر کے متعلق کچھ یوں بتایا گیا، اور آسمانی دنیا کو ہم نے بڑی قوت سے بنایا ہے، اور یقیناً ہم اسے وسعت اور پھیلاؤ دینے والے ہیں۔ دوستو، دور حاضر کے ماہر سائنٹسٹ اسٹیفن ہاکنگ اپنی کتاب اے بریف ہسٹری آف ٹائم میں لکھتے ہیں کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا چکا ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، یعنی یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور یہ 20ویں صدی کے فکری انقلاب میں سے ایک بڑا انقلاب ہے۔ اس بات پر غور کیا جائے کہ قرآن نے کائنات کے پھیلاؤ کو اس وقت بیان فرما دیا جب دوربین تک ایجاد نہ کی تھی۔ اس کے باوجود کچھ شکی مزاج لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن میں فلکیاتی حقائق موجود ہونا پر فطری بات نہیں ہے، کیونکہ عرب اس علم میں بہت ماہر تھے۔ پرانے زمانے میں لوگوں کو یہ تک معلوم نہ تھا کہ پودوں میں جانوروں کی طرح نر اور مادہ موجود ہیں۔ البتہ جدید سائنس نے یہ بتایا ہے کہ ہر پودے کے اندر نر اور مادہ صنف موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو پودے یونی سیکشول، ان میں بھی نر اور مادہ کے امتیازی اجزاء یکجا ہوتے ہیں۔ قرآن میں اس متعلق کچھ ایسے بتایا گیا ہے، اور ہم نے آسمانوں سے پانی برسایا، اور اس میں ہم نے مختلف اقسام کے پودوں کے جوڑے پیدا کیے جو ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ جدید سائنس نے اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جانور اور پودے بھی کمیونٹیز یعنی معاشروں کی شکل میں رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ ان میں بھی خاص نظم و ضبط موجود ہوتا ہے، اور وہ مل جل کر رہتے ہیں۔ قرآن میں اس امر کی وضاحت یوں کی گئی، زمین پر چلنے والے کسی جانور اور ہوا میں اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری طرح معاشروں کی شکل میں رہتے ہیں۔ مثلاً ہزاروں میل دور تک نقل مکانی کرنے والے پرندے کے اندر تمام جینیاتی رموز یعنی جینیٹک کوڈز موجود ہوتے ہیں، ان کے سفر کی تمام تفصیلات اور جزیات موجود ہوتی ہیں، اسی لیے وہ نہایت کم عمر میں بغیر کسی رہنمائی کے طویل سفر طے کر لیتے ہیں۔ پروفیسر ہمبرگر اپنی کتاب پاور اینڈ فریجلٹی میں مٹن برڈ نامی ایک پرندے کی مثال دیتے ہیں جو بحر الکاہل کے علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ نقل مکانی کرنے والا یہ پرندہ 24,000 کلومیٹر کا ایک فاصلہ طے کرتا ہے، اور یہ فاصلہ 8 یعنی 8 کی شکل میں چکر لگا کر طے کرتا ہے۔
یہ اپنا سفر 6 ماہ میں مکمل کرتا ہے اور پھر دوبارہ اسی طرح 8 کی شکل میں چکر لگا کر اپنی ابتدائی جگہ پر آ جاتا ہے۔ اور اس فطری عمل کو قرآن پاک نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلاتے اور سکڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہے، اور وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔